اچھا جی، لہو کا مطلب ہے اس کو، لام کو اور ہو اس کو، یعنی خاموشی اور سنو غور سے اس کو، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو، یہ حکم آ گیا۔ دوسری چیز کیا آگے جی؟ آگے وَأَنصِتُوا، اور انصتو باب افعال، انصتا ینصتو، تنصتون، تنصتون، تم سارے خاموشی اختیار کرو، یعنی کسی کے لیے خاموش ہو جانا، احترام میں، اس کو سمجھنے کے لیے، غور سے سننے کے لیے خاموشی۔ تو اس کا بھی کیا کرنا تھا؟ امر بنانا تھا، تو علامت مضارع گئی اور آخر سے نون بھی چلا گیا، تو باب افعال میں الف آ جاتا ہے پہلے، انصتو وانصتو، اور خاموش ہو جاؤ۔ دوسری پہلی چیز تو کیا؟ غور سے سنو، اور دوسری چیز اپنی باتیں کرنی بند کر دو، خاموشی اختیار کر دو۔ وانصتو، وہ یہاں سے کہتے ہیں جی اپنی باتیں، اپنا پڑھنا بند کر دو۔ اب ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی بھی پڑھ رہے تھے، لیکن وہ قرآن پڑھ رہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن پڑھتے ہیں نا جہاں سے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش رہنے کا کہہ دیا نماز کے بعد، کہ آپ قرآن کو پیچھے دہرائیں نہیں، خاموشی سے سنیں۔ لیکن حدیث ہے کہ لا صلاۃ، اس کی تو کوئی نماز ہی نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ حتیٰ کہ نماز جنازہ کے بارے میں بھی ایک رائے ہے کہ اس میں جو آپ پڑھتے ہیں شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لعل امید ہے کہ، کم تم پر، ترحمون، یہ بھی کس کا قاعدہ صیغہ ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے۔ رحمہ یرحمو، رحمہ اس نے رحم کیا، مہربانی کی، اور یرحمو، یرحمو وہ رحم کرتا ہے، اور یرحمو اس پر رحم کیا جاتا ہے، ترحمو تم پر رحم کیا جاتا ہے، اور واو نون جمع، تم سب پر رحم، امید ہے کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے کیا جائے پہ، تم سب پر رحم کیا جائے، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگر اللہ کی رحمت درکار ہے، اللہ کی مہربانی درکار ہے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو پہلی بات اس کو غور سے سنو، اور دوسری بات اپنی باتیں ختم کر دو، پھر اس کو سنو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور اذکر تھا، اذکر تب ہے اگر پیچھے واو نہ ہو تو، پھر یہ حمزۃ الوصل بول پڑتا ہے، تو وذکر، اذکر کیا ہے جی؟ ذکرہ، ذکرہ اس نے یاد کیا، ذکر کیا، یذکرو، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، تذکرو
اب یہ ہے کہ تم یاد کرو فعل امر، تو علامت مضارع گئی، اور دوسرا کام کیا ہوا جی؟ آخری حرکت چلی گئی اور حمزۃ الوصل لگا دیا پیچھے، اذکر بن گیا تم یاد کرو، اور وذکر یاد کرو ربا کا، کس چیز کو یاد کرو جی؟ ربا کا، تیرا رب، یعنی آپ کا رب مراد اپنے رب کو کہاں سے ہے جی؟ ربا کی وجہ سے مفعول ہے، وذکر ربک، اور یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، فی میں نفسی کا، اپنے جی میں، وذکر ربک فی نفسک، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے آپ میں، اپنی جان میں اس کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو جی؟ تضرعاً، تضرعاً کا کیا مطلب ہے جی؟ نہیں، گڑ گڑا کر، تضرع کا مطلب ہے گڑ گڑانا، تضرع کا مطلب ہے کسی کے سامنے لل جانا، گڑ گڑانا، جی مہربانی کر دو جی، ہیں، یعنی وہ جیسے بندہ کسی کے سامنے روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تضرعاً، یہ کا کی حالت ہے، اپنے آپ میں کیسے یاد کرو، اپنی جی میں کیسے یاد کرو؟ تضرعاً، گڑ گڑا کر، حالت ہے گڑ گڑاتے ہوئے، تضرعاً گڑ گڑا کر، وخیفتاً، اور خیفتاً، خیفتاً کے معنی کیا ہیں جی؟ ڈر کر، ڈر، خوف کے ساتھ، ہلکی آواز بھی اس کے اندر آ جائے گی، لیکن خوف ڈر کے ساتھ، جب آدمی پہ خوف طاری ہو تو اس کی آواز نکلتی ہے؟ پھر نہیں نکلتی، تو خوف اور ڈر کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یہ گڑ گڑا کر اور خوف اور ڈر سے، خیفہ اسی سے خوف ہے، ٹھیک ہے جی، اور دونا، دونا کا مطلب بغیر، ودون الجہری، اب وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں جی وہ آ گئی ہے، دون الجہری، جہر کس کو کہتے ہیں؟ اونچی آواز۔ جہری نمازیں کتنی ہیں؟ فجر، 3 نمازیں جاری ہیں، 2 جو ہیں سری نمازیں یعنی کہ خاموش۔ دون الجہر، بغیر اونچی آواز کے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، من سے القول کا مطلب کیا ہے جی؟ بات ہے، قول کا مطلب کیا ہے؟ بات، یعنی اونچی آواز میں بات کیے بغیر اس کو پکارو، ڈر کے اسے پکارو، گڑ گڑا کے اسے پکارو، اپنی دل میں اسے پکارو، اللہ کو یاد کرو، اور کب کب یاد کرو؟ بالغدو والآصال، غدوتاً کی، بالغدو، صبح کے
وقت، یعنی صبح کے وقت، بعض عربی وقت ساتھ سارے معنی اس کے آ جائیں گے، یعنی صبح کے وقت یاد کرو۔ صبح کا وقت کون سا جی؟ فجر۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی کانا مشہودہ، اس کی شہادت دی جاتی ہے، فرشتے جاتے ہیں فجر کے وقت اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ہر فجر کو پوچھتا ہے ان سے، ہاں بھائی کدھر سے آئے ہو؟ دنیا سے۔ کیا دیکھا ہے؟ کہ جی آپ کے بندوں کو قرآن پڑھتے، یعنی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں۔ بالغدو، صبح کے وقت، والآصال، بالغدو والآصال، شام کے وقت کو اصیل کی جمع ہے آصال، شام کے وقتوں میں، صبح کے وقتوں میں اور شام کے وقتوں میں یاد کرو، یعنی کہ صبح و شام اللہ کو یاد رکھو۔ وَاذْكُرْ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور لا، نہ، نہیں ہے، نہیں کا یہ لام کون سا ہے؟ نہیں، یہ کام نہ کرو۔ کیسے پتہ چلا؟ آگے تکن آ گیا، تکن کیسے بنا تھا جی؟ کانا اور تکونو تھا تو نہیں بنایا اس کا، نہیں میں علامت مضارع رہتی ہے، جاتی نہیں ہے، لیکن آخری حرکت اڑ جاتی ہے۔ اب یہ نون بھی جزم والا اور واو بھی جزم والا، تو دو جزم والے اکٹھے تو نہیں چل سکتے۔ کون سا اڑتا ہے؟ کمزور، حرف علت، تو یہ بن گیا تکن، اور نہ ہو جاؤ تم، اور لا تکن، اور تم نہ ہو جاؤ من الغافلین، من سے الف لام غافل اور اینا یا نون جمع کی علامت، اور غافل کس کو کہتے ہیں؟ بے دھیانہ، جس کا دھیان ہی نہ ہو۔ ایسے بندے نہ بن جاؤ جس کا اللہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو، دھیان دوسری طرف ہو۔ تو بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اب یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا وذکر، اس کو یہ ذکر کرنے والوں نے خراب کر دیا ہے۔ یہ جو ذکر کرتے ہیں نا جی، اتنی ضربیں لگا دیں اللہ اور فلاں اور یہ اور وہ، انہوں نے اس لفظ کے معنی گڑبڑ کر دیے۔ ذکر کا مطلب اللہ 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 اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جتنی دفعہ نام لیا جائے اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن وذکر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وذکر کا مطلب ہے یاد کرو بھی اور یاد رکھو بھی۔ یاد رکھنا کیسے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ زنا کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی چھوٹ مل سکتی نا دنیا میں، زنا کرنے کی اجازت اگر کسی کے لیے ہلکا ہو سکتا زنا، تو کس کے لیے ہوتا؟ اندازہ ہے کوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہیں تو پلے تھے، انہوں نے پالا ہے، کھلایا پلایا پہنایا، جوان کیا، بادشاہ بنا دیا، ہیں جی، مالکن کے سامنے، جس کے سامنے سانس بھی نہیں نکل سکتی بندے کی، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد رکھا۔ یاد رکھنا اللہ کو یہ ہے کہ جب گناہ سامنے آئے تو بندے کو اللہ کی یاد آ جائے، نہیں یہ نہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے جاؤ، ساتھ گناہ بھی کرتے جاؤ، یہ دو کام نہیں چل سکتے۔ یہ دھوکہ ہو گیا نا، اللہ اللہ بھی کرتے جاؤ اور شراب بھی پیتے جاؤ۔
اب آگے جی آخری آیت، ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، عند ربک، عند کا مطلب نزدیک، پاس، ربی کا آپ کے رب کے پاس، یہ ایسے چلے گا، کا ربی، عند ربی کا آپ کے رب کے پاس ہیں، جو آپ کے رب کے پاس ہے نا، جو لا یستکبرون، یہ کن کا ذکر ہو جی؟ الذین، فرشتے، جو فرشتے ہیں نا آپ کے رب کے پاس جو ہیں، تو جو انسان اپنے رب کی طرف اس کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی، لیکن یہاں فرشتوں کے حوالے سے لا یستکبرون، لا یہ کا مطلب جی وہ، واو نون پیچھے بچ گیا استکبار، استکبار کا مطلب ہے بڑا بننے کی ٹرائی مارنی، تکبر کرنا، استکبار کا مطلب تکبر میں مبتلا ہو جانا۔ جو بندے اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے کہ چاہے وہ بندہ کہے میں بڑا عاجز ہوں، اللہ کہتا ہے یہ متکبر بنا ہوا، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوا تو اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا نا۔ لا یستکبرون، جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے ہیں، کس چیز سے؟ ان سے، ہیں جی، عبادتی ہی، عبادتی ہی، اس عبادت، عبادتی، عبادت سے ہی، اس کی، کس کی جی؟ رب کی طرف، یعنی وہ اپنے عبادت ہی، اپنے رب کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی سر جھکاتے ہوئے انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اللہ سے مانگتے ہوئے نہیں ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور یسبحونہ، یہ کا مطلب جی وہ، واو نون جمع، ہو ضمیر، پیچھے کیا بچ گیا جی؟ سین بے ہے، تسبیح بیان کرنا، یسبحونہ، سبح یسبح، تسبیح، کسی کی پاکی بیان کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ اور اصبح یصبح، باب افعال، ٹھیک ہے جی، کسی کی پاکی بیان کرنا، وہ پاکی بیان کرتے ہیں ہو، اس کی، یعنی اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اسی کا ہی نام بلند کرتے رہتے ہیں۔ وَلَهُ، اور لہو، لام تعلیل کے لیے، اور ہو، اس کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ یسجدون، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، یسجدو، وہ سجدہ کرتا ہے، یہ کا مطلب وہ، اور واو نون کا جمع، پیچھے بچ گیا سجدہ، وہ سجدہ
کرتے ہیں، اسی کے لیے ہی وہ سجدہ کرتے ہیں، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس کی عبادت کرنے سے کوئی تکبر نہیں کرتے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں۔ اور انسانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو، اپنے رب کو یاد رکھو، جی میں گڑ گڑاتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ صبح و شام، اور کبھی بھی اللہ کو یاد رکھنے میں، شروع میں جیسے آیا وذکر یاد رکھو، اور آخر میں آ گیا غافلین، یعنی اللہ کی یاد کا دھیان ختم نہ ہو، اس کی یاد پکی رہے۔ کیوں پکی رہے؟ کہ تمہیں تو بنایا اشرف سب سے بڑا، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ تو ہر وقت ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کے گن گاتے رہتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ پڑھ لیتے ہیں جی سجدہ، انشاءاللہ اس کے بعد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، ہاں کو سینے سے نکالنا ہے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا جی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سورۃ الاعراف مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھے اور ہم مکمل اس کو پڑھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بنات